اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے غنیمتیں واسطے اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واصلحوا ذات بینکم، اور درست کرو اپنے معاملات کو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہیں جب لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں دل ان کے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اس کی آیات، زادتہم ایمانا، بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں پکے مومن، لہم درجات، واسطے ان کے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے نفیس۔ کما اخرجک ربک، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے، من بیتک، تیرے گھر سے، بالحق، ساتھ حق ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک گروہ مؤمنین میں سے، لَکارِہُونَ، البتہ ناپسند کرنے لگا، یجادلونک فی الحق، جھگڑنے لگے تجھ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہاں کے جاتے ہیں طرف موت کے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احدی الطائفتین، ایک کا دو گروہوں میں سے، انہا لکم، بے شک ہے وہ واسطے تمہارے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، کہ ہو بن کانٹا لگے تمہارے لیے، ویرید اللہ، اور چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یحق الحق بکلماتی، کہ ثابت کر دے حق کو ساتھ اپنے کلمات کے، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے جڑیں کافروں کی، لیحق الحق، تاکہ ثابت کر دے حق کو، ویبطل الباطل، اور مٹا دے باطل کو، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ ناپسند ہو مجرمین کو۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، جب تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس قبول کی تمہاری دعا، انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بألف من الملائکہ، 7,000 فرشتوں کے، مردفین، لگاتار آنے والے، وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الا بشریٰ، مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ساتھ اس کے دل تمہارے، وما النصر الا من عند اللہ، اور نہیں مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ بفضل اللہ تعالی وبعون اللہ تعالی وبتوفیق اللہ تعالی، سورہ اعراف مکمل ہونے کے بعد سورہ انفال کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ انفال ترتیب تلاوت میں 8ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیب نزول میں 88ویں نمبر پہ ہے، 88۔ اس سے پہلے 87 صورتیں اتر چکی تھیں۔ اس صورت کا نام انفال، پہلی آیت میں لفظ انفال موجود ہے، اس وجہ سے اس کا نام انفال رکھا گیا۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور انفال کے معنی غنیمتوں کے ہیں۔ اس صورت میں بدر کے واقعات اور اس کی تفصیلات بیان کی گئیں، اور بدر پہلا معرکہ ہے جو 2 ہجری میں جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان تھی، پیش آیا۔ اس موقع پہ جو مال مسلمانوں کو ملا وہ مال غنیمت کہلایا۔
تو انفال نفل کی جمع ہے، نفل کے معنی زائد کے ہیں، جس طرح ہم فرض نماز کے بعد کچھ نوافل ادا کرتے ہیں وہ زائد نماز ہے۔ یہاں مال غنیمت کو نفل کیوں کہا، یہ بھی مقصد سے زائد ہے۔ جہاد میں مقصد مال کا حصول نہیں ہے، بلکہ اعلاء کلمت اللہ ہے، بقائے امن ہے، اقامت دین ہے، کہ اللہ کا کلمہ جب تک بلند نہیں ہوتا جہاد جاری رہے گا۔ اقامت دین کے لیے جہاد جاری رہے گا، بقائے امن کے لیے جہاد جاری رہے گا۔ تو مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، بقائے امن ہے، اقامت دین ہے، نہ کہ مال کا جمع کرنا یا حاصل کرنا۔ البتہ مسلمانوں کو جب فتح اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور ان کے ہاتھ جو مال کافروں کا لگتا ہے وہ مال پاکیزہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے، اور جتنے بھی حلال کے ذرائع ہیں سب سے پہلے نمبر پہ اس مال کو رکھا گیا ہے۔ وہ تجارت سے بھی زیادہ بہتر یہ مال ہے جو غنیمت کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ شان نزول آگے آ رہا ہے کہ ان آیات کے نزول کا سبب کیا بنا۔ البتہ یہ بات سمجھ لیں، مسلمانوں کو جب فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، کیونکہ مسلمان ایک تو وہ تھے جو جہاد میں مصروف عمل تھے، تلوار لے کر ڈھال لے کر آگے فرنٹ لائن پہ تھے، اور ایک وہ تھے جو خدمت پہ مامور تھے، کوئی کھانا پکانے کے لیے، کوئی سامان کی حفاظت کے لیے، کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے۔ جو فرنٹ پہ تھے انہوں نے کہا یہ مال ہمارا حق ہے، پچھلوں نے کہا یہ ہمارا بھی حق ہے۔ اختلاف ہوا تو اس موقع پہ مشاورت میں یہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے۔ چنانچہ یہ آیت اتری ہے، یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال للہ، کہہ دیجیے غنیمتیں واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، والرسول، اور واسطے رسول کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور رسول اللہ کا کنٹرول ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، درست کرو اپنے معاملات کو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ آگے مؤمنین کی صفات بیان ہوئیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا نام ان کے سامنے آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا نام ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، دوسری صفت، جب ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ چوتھی صفت، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے وقت پہ تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئیں؟ پانچویں صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی دیا، مال دیا، مال خرچ کرتے ہیں، عقل دی، عقل خرچ کرتے ہیں، طاقت دی، طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ذہن دیا، دماغ دیا، ذہانت اپنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ گویا جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کا جو مصرف جائز بنتا ہے وہاں لگا دیتے ہیں۔
اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا جو ان صفات کے مالک ہیں وہ پکے مومن ہیں۔ معنی کیا بنے گا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے مومن حقا، پکی بات ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ لفظی معنی یہی کرتے ہیں، پکی بات ہے، یہی ہے مومن جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ان کے سامنے، ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، نماز کا اہتمام کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ فرمایا جن کے اندر یہ صفات ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہوں گے ان کے رب کے ہاں، ومغفرہ اور بخشش ہوگی، ورزق کریم اور رزق ہوگا کریم نفیس۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے ساتھ حق کے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بعض لوگوں کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، خوف کی وجہ سے کیا بننے والا ہے۔ دیکھیں طبی خوف ایمان کے منافی نہیں ہوتا، طبی خوف ایمان کے منافی نہیں ہے۔ فرمایا ایک مؤمنین کا گروہ ناپسند کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، لیکن یہ ان کا طبی خوف ان کے ایمان کے منافی نہیں تھا۔ ہو جاتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی ذرا زمین پہ ڈالے نا، لاٹھی زمین پہ ڈالی تو ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو واللہ کیا الفاظ ہیں، مدبر، موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ لا تخف، خوف نہ کھائیں، بلکہ اس کو پکڑیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ساری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام کسی کو دیا ہے وہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں پھر رسول ہیں، رسولوں میں 5 پیغمبر ہیں اولو العزم، اور 5 میں اولو العزم پیغمبروں میں تیسرا نمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور امام الانبیاء عبد اللہ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، رب تعالیٰ فرماتے کما اخرجک ربک، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے من بیتک، تیرے گھر سے۔ یہ میں مفرد کا معنی کر رہا ہوں، تعظیمی معنی کیا ہوگا؟ جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ساتھ حق کے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کا ایک گروہ البتہ ناپسند کرنے لگا، یجادلونک فی الحق، جھگڑنے لگے تجھ سے حق کے بارے میں، بعد اس کے کہ وعدے ہو گئی یہ بات، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں طرح موت کا، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ان آیات کا شان نزول دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے 13 سال مکہ والوں کے مظالم برداشت کیے، صحابہ کرام کو ماریں پڑی، اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑیں، مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ اس وقت بھی ان لوگوں کی مشاورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تھی، معاذ اللہ۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا اپنے بستر پہ حضرت علی المرتضیٰ کو سلائیں اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ آ گئے۔ انہوں نے پھر مشاورت کے لیے اکٹھ کیا اپنے وہ اسمبلی ہال میں، دار الندوہ میں بیٹھ کے اکٹھے ہو کر کہنے لگے
آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، آنکھیں تو ہماری ٹھنڈی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گزرنے کے بعد وہ اپنی قوت جماعت بنا کے تم پہ حملہ آور ہوں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا ہمارا جو سفر ہوتا ہے نا تجارتی شام کا، مکہ کی سرزمین زرخیز نہیں ہے، سرسبز نہیں ہے، وہاں برکات ہیں کعبۃ اللہ کی، لیکن بظاہر سبزہ کوئی باغات نہیں ہے۔ وہ لوگ تجارت کی غرض سے شام کی طرف جایا کرتے تھے سال میں 2 دفعہ، گرمیوں میں اور سردیوں میں۔ ایک چکر ان کا یمن میں ہوتا، ایک چکر ان کا شام میں ہوتا تھا۔ انہوں نے مشاورت کی اور کہا کہ ایک قافلہ روانہ کیا جائے جو وہاں سے سامان تجارت خرید کے لائے، یہاں آ کر فروخت کرے، جو نفع حاصل ہونا اس سے ہتھیار خریدنے ہیں، پھر ہم نے ان سے جنگ کرنی اور ان کے خلاف کارروائی کرنی، ان سے لڑنا ہے۔ یہ تھا اصل وہ منصوبہ ان کا۔ چنانچہ ایک لشکر تیار ہوا، وہ کیا کہتے ہیں، تجارتی قافلہ تیار ہوا جو 60 افراد پہ مشتمل تھا، 1000 اونٹ، اور اس وقت ان سب کے چودھری ابو سفیان ابھی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے۔ اور مال کتنی مالیت کا تھا جو لے کر آئے؟ 50,000 دینار۔ غالباً دینار جو ہے وہ 5 سے 6 ماشے کا ہے غالباً، تو یوں کہہ لیں 50,000 دینار کا جو مال ہے وہ 25,000 تولے تو بنتا ہے نا، کم و بیش 25 بھی نہیں 2,000 تولے لگا لو یار۔ اور 2,000 تولہ آج کل 1,10,000 یا 15 یا 20,000 ہے بہت سونے کا، اس کو ضرب دینا، پھر مجھے بتانا کتنی مالیت بنتی ہے۔ 2 ہے کسی کے پاس؟ 2,000 کو 1,10,000 سے ضرب دے دو، کتنی مالیت کا یہ مال ہے؟ 2,000 کو 1,10,000 سے ضرب دینی ہے، کتنا بنا؟ صفریں نہیں گنی جا رہی ہیں۔ 22 کروڑ بنتا ہے۔ صفرہ پھر گن لو، وہ میتھ کمزور لگتی تھوڑی۔ 22 کروڑ بنتا ہے، 22 ہی ہوگا۔ آج کے حساب سے 22 کروڑ مالیت کا مال وہ تجارتی قافلہ شام سے لے کر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ یہ، قرز بن جابر فہری، یہ کافر مدینہ طیبہ کے قریب ایک چراگاہ میں بیت المال کے اونٹ چر رہے تھے، وہاں پہنچا تو وہاں جو نگران تھے نا بیت المال کے اونٹوں پہ، کچھ تو سودا سلف لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک وہاں موجود تھے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت یسار کو شہید کیا اور بیت المال کے اونٹ لے کر نکل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی وحی کے ذریعے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کو اکٹھا کیا اور اس وقت فیصلہ یہ ہوا، ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے آیا نا، اس قافلے سے ملنا ہے اور ان کی اقتصادی حالت کو کمزور کرنا ہے، ان کا مال آگے نہیں جانے دینا مکہ مکرمہ میں، کیونکہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ ابو سفیان بڑے ذہین، بڑا ہوشیار، انہوں نے راستہ بدلا،
اطلاع ہو چکی تھی، جاسوسی ہو گئی، راستہ بدلا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر انہوں نے آگے پیغام بھیج دیا کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے۔ مکہ والوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا، وہاں سے چل دیے۔ مکہ مکرمہ کا جو پرانا راستہ ہے نا، 80 میل کے فاصلے پہ بدر ایک مقام ہے۔ بدر ایک شخص کا نام تھا، اس نے کنواں کھودا، اسی کے نام پہ وہ کنواں اور وہ جگہ آباد ہو گئی۔ آج کل وہ بہت بڑا شہر ہے بدر۔ پرانی جو شاہراہ ہے نا، مدینہ طیبہ سے مکہ جاتے ہوئے، اس پہ واقع ہے، اور جو نئی شاہراہ ہے اس سے بہت دور پڑتا ہے وہ۔ البتہ مدینہ منورہ سے پرانے راستے پہ 80 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہاں جانا آسان ہے۔ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے ادھر سے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دے دیا کہ 2 میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ابو سفیان کا قافلہ یا ابو جہل کا لشکر۔ ابو سفیان کے قافلے سے ملو گے، مال ملے گا، شان و شوکت نہیں ملے گی۔ ابو جہل کے لشکر سے ٹکر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری شان و شوکت بڑھائیں گے، تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، اور سکھ کے سانس لینے آسان ہو جائیں گے مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ یہ اختیار دیا گیا۔ اس وقت یہ آیات اتری، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک کا 2 میں سے، بے شک ہے وہ تمہارے لیے، تم چاہتے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ کہ بن کانٹا لگے، تکونو ہو تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وہ ثابت کر دے حق کو ساتھ اپنے کلمے کے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور قطع کر دے، یعنی کاٹ دے وہ جڑیں کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور مٹا دے باطل کو، مٹا دے جھوٹ کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ ناپسند ہو بات مجرمین کو۔ چنانچہ مسلمان بیچارے نہتے تھے، یہ جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، اور 8 تلواریں ہیں، کل 6 زرے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، کھانے کا پورا سامان بھی پاس نہیں ہے، وہ مکمل تیاری سے آ رہے ہیں۔ پھر جغرافی اعتبار سے اور جنگی اصولوں کے مطابق ان کا اس جگہ پہ قبضہ ہے جہاں بظاہر جنگ کرنے والا بہتر جنگ لڑ سکتا ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ مقام آیا جو جنگی اصولوں کے پیش نظر کوئی اتنی اہم جگہ نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک خیمہ لگایا، آپ اس خیمے میں تشریف لے گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے، اللہ یہ 15 سال کی محنت لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ اگر یہ تباہ ہو گئی، اگر یہ سارے شہید ہو گئے، اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے اندر خیمے، فرمایا اللہ کے رسول بس کریں، آپ تشریف لے آئیں۔ ہو اس موقع پہ میں آپ کو تخیلات کی دنیا میں لے چلوں۔ وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا نا، آج کل ایک مسجد بنی ہوئی ہے، عجیب سما ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد عریش رکھا انہوں نے، خیمے کو بھی عربی میں عریش کہتے ہیں۔ نماز کے وقت میں مسجد کھلتی ہے، باقی بند رہتی ہے، اور اس کے یوں اس طرف دیکھیں تو وہ میدان ہے، میدان بدر جہاں لڑائی ہوئی، تو قریبی شہداء کا قبرستان بھی ہے۔ وہاں جب مسلمانوں سے کفار کا آمنا سامنا ہوا، اللہ نے 313 کو فتح عطا فرما دی۔ رب تعالیٰ فرماتی استستغیثون، جب تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو قبول کی تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، گویا آگے پیچھے ان کی لائن ہوگی، مردفین، اور یہ وعدہ مشروط تھا۔
اطلاع ملی کہ کرز بن جابر فہری جو ہے وہ کچھ اور کمک لے کر کافروں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ آ گیا نا ہم 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ وہ نہیں آیا، لہذا 1000 فرشتے اترے اس موقع پہ۔ ادھر مکمل اسلحہ سے لیس ہے سارا لشکر، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان سارا موجود ہے، ہر ایک کے پاس اسلحہ لڑنے کا موجود ہے، اور وہ 1000 کی تعداد میں ہیں۔ ارادتاً گویا کہ وہ یہاں پہنچے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس یہ 8 تلواریں 6 زرہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے غلبہ مسلمانوں کو دیا۔ 313 نے آپ علیہ السلام سمیت 314، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ 312 تھے تو پھر 13ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر آپ علیہ السلام سمیت 313 ہیں۔ 313 نے 1000 کو شکست دی اور 1000 کو منہ کی کھانی پڑی، 70 ان کے مردار ہوئے، 70 ان کے گرفتار ہوئے۔ وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ساتھ اس کے دل تمہارے، نہیں مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال، کہہ دیجئے غنیمتیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، والرسول، اور واسطے رسول کے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واصلحوا ذات بینکم، اور درست کرو اپنے معاملات کو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہیں جب لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں دل ان کے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے اس کی آیات، زادتہم ایمانا، بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں پکے مومن، لہم درجات عند ربہم، بعض ان کے درجات ہوں گے ان کے رب کے ہاں، مغفرت، بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور رزق ہوگا نفیس۔ کما اخرجک، جیسا کہ نکالا آپ کو ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، ساتھ حق کے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک مؤمنین میں سے ایک جماعت، لَكَارِهُونَ، البتہ ناپسند کرنے لگی، یجادلونک فی الحق، جھگڑا کرنے لگے وہ آپ سے حق کے بارے میں، بعد اس کے، ما تبینہ، کے بعد ہو گیا، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں طرف موت کے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احد الطائفتین، ایک کا 2 گروہوں میں سے، انہا لکم، بے شک ہے وہ واسطے تمہارے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، بن کانٹا لگے، تکون لکم، ہو تمہارے لیے، ویرید اللہ، اور چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یحق الحق، ثابت کر دے حق کو، بکلمات ہی، ساتھ اپنے کلمات کے، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے جڑے کافروں کی، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے جھوٹ کو، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ ناپسند ہو یہ بات مجرمین کو۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد طلب کرنے لگے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس قبول کی تمہاری دعا، انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، ساتھ 1000 فرشتوں کے، مردفین، لگاتار آنے والے۔ وما جعلہ اللہ، یہاں 1000 کا ذکر ہے، 5000 کا دوسرے مقام پہ ہے۔ وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ساتھ اس کے دل تمہارے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ